السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 7 بتاتی ہوں۔ اس میں ہے اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات، ہمارے گھر میں بہت سے لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دادا جان، نانا جان، ابا، چاچا، ماموں، بھائی، ان سب کو بھی اپنے چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے۔ نوکری ملازمت کر کے یہ ہمارے لیے کماتے ہیں، ہمیں اچھا کھلاتے اور پہناتے ہیں۔ بیمار ہو تو ہمارا علاج کرواتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جو کچھ اسے کون پکاتا ہے؟ ہمیں صاف ستھرے کپڑے کون پہناتا ہے؟ بیماری میں ہمیں دوا کون پلاتا ہے؟ ہمارا چھوٹا بھائی یا ہماری چھوٹی بہن روتی ہے تو اسے کون بہلاتا ہے؟ اس کے ساتھ کھیلتا کون ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان جوابات کو ذہن میں رکھ کر مولانا حالی کی یہ نظم پڑھیے، جس میں ماں اور بہن، بیٹی یا عورت کو سماجی اور گھریلو حیثیت کو اجاگر کیا گیا۔ آئیے میں ان کے بارے میں جان پہچان بتاتی ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ اعلیٰ درجہ کے شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ نثر میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ قوم ملت کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت سے نظمیں کہی ہے۔ مسدس حالی ان کی مشہور طویل نظم ہے۔ خواتین کے لیے بھی انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی۔ ذیل کی نظم میں انہوں نے خواتین کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا ہے۔ ان کا انتقال 1 جنوری یعنی 1 جنوری 1915 عیسوی کو پانی پت میں ہوا۔ آئیے آگے۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں۔ غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویران چمن۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں۔ ایمان سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غم خور فرزندوں کی تم۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی۔ دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ آتی ہو اکثر بے طلب، دنیا میں جب تم آتی ہو۔ پر موہنی سی اپنیاں، گھر بھر پہ چھا جاتی ہو تم۔ آئیے میں ان کا خلاصہ بتاتی ہوں۔
شاعر خواتین کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرح مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دنیا کی سجاوٹ اور خوبصورتی تمہاری وجہ سے ہے۔ گھر میں خوشی اور سکھ تم سے ملتا ہے اور باہر تمہاری یاد ہمیں گھر سے دور نہیں ہونے دیتی۔ تم نیکی، پاکیزگی، شرم و حیا اور صبر و رضا کی تصویر ہو۔ یہ ساری خوبیاں تمہاری وجہ سے دوسرے انسانوں کو ملتی ہے۔ تم اپنے بیٹیوں، بھائیوں اور شوہروں کی ہمدرد ہو۔ بیماری اور بے روزگاری میں ان کی ہمت بڑھاتی اور اپنی خوش اخلاقی سے سب کے دل جیت لیتی ہو۔ اس کا یہی خلاصہ تھا۔ آئیے میں معنی بتاتی ہوں آگے۔ زینت، خوبصورتی، سجاوٹ تم سے ہے، تمہاری وجہ سے ہے۔ شادیاں، خوشیاں، راحت، خوشی، آرام، غربت، وطن سے دوری۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، یعنی تم ساتھ ہو تو وطن سے دور رہنے کے باوجود وطن سے دوری کا احساس نہیں ہوتا اور بے وطنی وطن جیسی محسوس ہوتی ہے۔ حلاوت، مٹھاس، مزہ، عفت، پاکیزگی، پاسباں، حفاظت کرنے والا۔ تینت، فطرت، عادت، گٹھی میں ہونا، بہت پرانی بچپن کی عادت ہونا۔ صبر و رضا، کسی بات کو راضی خوشی مان لینا۔ عبارت ہونا، وجود میں ہونا، مدعا ہونا۔ مونس، محبت کرنے والا، غمخوار، ہمدردی کرنے والا۔ ڈھارس، ہمت، نادار، مفلس، خراب۔ عشرت، غریبی، تنگی۔ عشرت، عیش و آرام، بے طلب، بغیر مانگے۔ موہنی، پسندیدگی، چھا جانا، قبضہ کر لینا۔ آئیے میں ان کا سوال و جواب بتاتی ہوں۔ اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کی مشہور نظم کا نام مسدس حالی ہے۔ شاعر نے نیکی کی تصویر کسے کہا؟ شاعر نے نیکی کی تصویر عورت کو کہا ہے۔ شاعر نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ شاعر نے عورتوں کی فطرت شرم و حیا اور مہر و وفا کو کہا ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ شاعر نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ شاعر نے عورت کو دنیا کی زینت اور خوبصورتی قرار دیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عورت ہی گھر کی رونق اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ ماں، بہن اور بیٹی کے رشتوں میں وہ محبت، سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ شاعر کے مطابق قوم کی عزت اور ترقی بھی عورت سے وابستہ ہے۔ اس کے بغیر گھر اور معاشرہ ویران ہو جاتا ہے۔ شاعر نے نیک خواتین کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے نیک خواتین کو نیکی، عفت اور حیا کی مثال بتایا ہے۔ ان میں محبت، وفاداری، صبر اور شکر جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ عورت دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتی ہے اور ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق اور کردار سے معاشرے کو بہتر بناتی ہے۔ آتی ہو اکثر بے طلب کہہ کر شاعر نے معاشرے کی کون سی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت دنیا میں بغیر کسی لالچ یا شرط کے آتی ہے، مگر معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لوگ اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اسے کم اہم سمجھا جاتا ہے یا اس کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ شاعر اس ناانصافی اور ناشکری کو معاشرے کی بڑی خرابی قرار دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عورت کی اصل قدر پہچاننا ضروری ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں ایسا حروف لکھیے کہ دو ایسے لفظ بن جائیں جن کے معنی عیش اور غربت ہوں۔ اس میں دیا ہوا ہے تو اس میں ایسا ورڈ لکھنے کو بول رہا ہے کہ دونوں میں عشرت اور اسرت بھی بن جائے۔ تو عین شین خالی جگہ ہے، پھر تا ہے، تو ادھر سے کیجئے تو اس کا را یہاں پہ آئے گا خالی استھان کے جگہ پہ، خالی جگہ کے پاس عین شین را تا، اس کا ہو گیا عشرت اور اوپر سے ہو گیا عشرت۔ تو عشرت کے معنی ہوتا ہے عیش و آرام
اور اسرت کا معنی ہوتا ہے غریبی تنگی۔ اس نظم میں آنے والے ایک دوسرے کے جوڑ متضاد الفاظ یہ ہیں۔ متضاد مینس الٹا، ماں بیٹی، بہن بھائی، نیکی بدی، دن رات، اندھیرا اجالا، عزت ذلت، زندگی موت، خوشی غم۔